بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ دور فتنوں کا ہے اور روز نئے سے نیا فتنہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جی شادی پر ڈھول بجانا چاہیے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ آج کی حدیث اسی سلسلے میں ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے نکاح کی شرائط اور خطبہ وغیرہ کے حوالے سے 3168ویں حدیث کتاب میں اور 14ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن محمد بن حاطب الجمحی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فصل ما بین الحلال والحرام الصوت والدف فی النکاح، رواہ احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اس حدیث کا حوالہ رکھنا چاہوں گا۔ سنن ترمذی کتاب النکاح، چھٹا باب ہے نکاح کے اعلان کے حوالے سے 1088ویں حدیث، اور سنن ابن ماجہ میں 1896ویں حدیث، سنن نسائی الصغریٰ میں 3371 اور 72ویں حدیث ہے۔ جہاں تک تو حدیث کے درجے کا تعلق ہے، امام ترمذی خود اس کو حسن قرار دیتے ہیں، شیخ البانی اس کو حسن قرار دیتے ہیں، اور پھر امام ابن حبان اس پر تھوڑی سی جرح کرتے ہیں۔ امام یوسف المقدسی نے المقرر علی ابواب المحرر میں ابو بلج یحییٰ بن ابو سلیم پر جرح کی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح سنن ابن ماجہ میں حسن قرار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ شعیب الارناؤط نے بھی اس کو حسن قرار دیا۔ امام ابن الملقن نے اس کو تحفۃ المحتاج میں فرمایا کہ یہ حسن یا صحیح ہے۔ یہی موقف حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا ہے کہ وہ بھی اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ حدیث انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی اعتبار سے ناقابل حجت نہیں ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا محمد بن حاطب الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا حلال اور حرام کے درمیان فرق نکاح کا اعلان کرنے اور نکاح کے وقت دف بجانے سے ہوتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حوالے سے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح ایک ایسا کام ہے جو اعلانیہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر خفیہ نکاح اور نکاح حلالہ وغیرہ اس کی نفی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلانیہ نکاح کرنے سے کسی کو انگلی اٹھانے کا نہیں موقع ملتا۔ بالعموم یہی ہوتا ہے کہ جو خفیہ نکاح ہوتا ہے، جو غلط نکاح ہوتا ہے، وہ چھپ کر ہوتا ہے، اور یہاں آواز سے مراد شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کر نکاح کا اعلان اور دف وغیرہ بجانا ہے۔ اس پر اگرچہ پیچھے ایک حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ہم پوری تفصیل بیان کر چکے ہیں، لیکن اگر اس سے کوئی یہ استدلال کرے کہ جناب جب دف بجائی جا سکتی ہے تو ڈھول کیوں نہیں، اور پھر تنبورہ سرنگی کیوں نہیں، اور پھر باقاعدہ طور پر بڑے بڑے کنجروں کو بلا کے ان پر پیسے کیوں نہیں نچھاور کیے جا سکتے، ناچ گانا کیوں نہیں ہو سکتا، یہ سارے کے سارے طریقے شریعت کے خلاف ہیں۔ ان پر پہلے بات ہو چکی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ معمول کے مطابق آپ لوگ سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق روزانہ رات 12 بجے کے بعد آپ کو مل سکیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔